ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ثم الصلاة والسلام علی آلہ الذین ذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ذکر کیا تھا کہ صاحب کتاب منیت المرید نے اس کتاب کو ایک مقدمہ، چند ابواب اور ایک خاتمہ پر مرتب کیا ہے، اور مقدمہ میں 7 فصلیں ہیں۔ پہلی فصل قرآن کریم کی نظر میں علم کی کیا فضیلت ہے، اس پر مشتمل ہے۔ دوسری فصل میں ذکر کیا گیا ہے کہ جناب رسول خدا کی احادیث شریفہ کی نظر میں علم کی کیا اہمیت ہے، یہ سب بیان کر چکے۔ اور آج تیسری فصل میں ائمہ علیہم السلام کی طرف سے علم کی فضیلت میں وارد ہونے والی روایات کو ذکر کریں گے۔ فرماتے ہیں فصل ثالث، تیسری فصل، ومن طریق الخاصۃ ما رویناہ بالاسناد الصحیح الی ابی الحسن علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام، کہ مکتب تشیع سے خاصہ عامہ کے مقابلے میں، اور یہ کنایہ ہے کہ عامہ سے مراد اہل سنت ہیں اور خاصہ سے مراد مکتب تشیع اہل تشیع ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مکتب تشیع سے علم کی فضیلت میں وارد ہونے والی روایات میں سے جو صحیح السند ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک صحیح السند روایت ہے کہ جس کا سلسلہ جناب امام رضا علیہ السلام تک پہنچتا ہے، ان آبائہ، کہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے نقل کیا، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور انہوں نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جناب رسول خدا انہو قال، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ فاطلب العلم من مزادنہ، پس علم کو علم کے ٹھکانوں سے حاصل کرو، یعنی علم کو حوزات علمیہ سے حاصل کرو، علم کو حاصل کرو وہاں سے جہاں سے علم ملتا ہے، جہاں سے علم کی خیرات ملتی ہے، وَاقْتَسِبُوهُ مِنْ أَهْلِهِ، اور اہل علم لوگوں سے علم حاصل کرو۔ صاف ظاہر ہے، عربی کا یہ قاعدہ ہے کہ فاقد الشیء لا یعطی، جس کے پاس خود کچھ نہ ہو وہ اوروں کو کیا دے سکتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو خود جاہل ہو، جس کے پاس خود علم نہ ہو، نہ قرآن کا، نہ حدیث کا، نہ سنت کا، تو پھر وہ دوسروں کو کیا تعلیم دے گا؟ لہذا علم دین حاصل کرنا ہے تو انہی سے کرو کہ جو راسخون فی العلم ہیں۔ علم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے امام ثامن علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِنَّ تَعَلُّمَهُ لِلَّهِ تَعَالَى حَسَنَةٌ، فرمایا کہ علم کا اللہ تعالیٰ کے لیے حاصل کرنا نیکی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ایک مرتبہ ہم علم حاصل کرتے ہیں اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اور دوسری مرتبہ اگر کوئی علم حاصل کرے لوگوں کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، تو فرمایا کہ علم تب ہی نیکی بنے گی جب اسے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے حاصل کیا جائے گا۔ وَطَلَبُهُ عِبَادَةٌ، اور علم کا طلب کرنا عبادت ہے۔
والمذاکرۃ فیہ تسبیح، کہا علم میں جو مذاکرہ ہے، یاد دہانی، علم کو سمجھنا، علم کو یاد کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ تسبیح شمار ہوتا ہے۔ والعمل بہ جہاد، علم کے مطابق اس پر عمل کرنا کیا ہے؟ جہاد ہے۔ وتعلیمہ من لا یعلمہ صدقۃ، کہا کہ اس کو تعلیم دینا کہ جو علم نہ جانتا ہو، یعنی جاہل کو تعلیم دینا، جاہل کو سکھانا، یہ صدقہ ہے، اور ایسا صدقہ ہے جو ما سبق روایات سے ظاہر ہوتا ہے، ایسا صدقہ ہے کہ جو بقیہ مال و دولت کے صدقہ سے افضل ہے۔ فرمایا وَبَذْلُهُ لِأَهْلِهِ قُرْبَةً إِلَى اللَّهِ، فرماتے ہیں اور اس کو خرچ کرنا، علم کو یعنی ان اہل علم لوگوں تک، یعنی علم کو خرچ کرنا ان لوگوں تک کہ جو اس کی اہلیت رکھتے ہوں، اللہ کی رضا کی خاطر یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ لِأَنَّهُ مَعَالِمُ الْحَلَالِ والحرام، اس لیے کہ علم کے ہی ذریعے سے، علم کے ذریعے سے ہی ہم اللہ کے حلال اور حرام کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ وَمَنَارُ سَبِيلِ الْجَنَّةِ، اور علم ہی جنت کے راستے تک پہنچنے کا منار ہے، یعنی راہ جنت کا منارہ علم ہے۔ کیونکہ منار جو ہوتا ہے، منارہ جو ہوتا ہے، وہ ایسی شے ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے دوسری شے واضح ہوتی ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ فلاں علاقے میں مسجد ہے؟ تو مسجد کے منار سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر کیا ہے؟ مسجد بنی ہوئی ہے۔ تو مسجد کا راستہ معلوم کرنا ہو تو اس کے منار سے پتہ چلتا ہے۔ فرمایا کہ جنت کے راستے تک پہنچنے کا منار کیا ہے؟ علم ہے۔ والمؤنس فی الوحشۃ، فرمایا علم جو ہے یہ تنہائی میں انسان کے لیے مونس ہے، انسان کو انس بخشتا ہے تنہائی میں۔ والصاحب فی الغربۃ والوحدہ، علم غربت اور وحدت میں اس کا ساتھی ہے۔ والمحدث فی الخلوۃ، تنہائی میں علم صاحب علم کے ساتھ، علم حاصل کرنے والے کے ساتھ بہترین گفتگو کرنے والا ہے۔ والدلیل علی السراء والضراء، اور علم سختیوں اور خوشحالیوں میں بہترین رہنما ہے۔ والسلاح علی الاعداء، دشمن کے مقابلے میں بہترین اسلحہ ہے تو علم ہے۔ دیکھیں آج کل ہمارا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ ہمارا دشمن وہی ہے کہ جو اللہ کا دشمن ہے، جو رسول کا دشمن ہے، جو رسول اللہ کی آل کا دشمن ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ کیسے جنگ کر سکتے ہیں؟ فرمایا کہ اس کے ساتھ جنگ ہو سکتی ہے تو علم کے ذریعے سے۔ اسی لیے فرمایا کہ والصلاح علی الاعداء، علم ہی وہ اسلحہ ہے کہ جس کی بنا پر ہم دشمنوں پر بھاری ہو سکتے ہیں، دشمنوں پر فتح یابی حاصل کر سکتے ہیں۔ والمزین عند الاخلاء، فرماتے ہیں کہ دوستوں کے ہاں علم زینت بخشنے والا ہے انسان کو۔ دوسرے نسخے میں ہے کہ وَالزَّيْنُ عِنْدَ الْأَخِلَّاءِ، اور دوستوں کے واسطے زینت ہے یہ علم۔ یرفع اللہ بہ اقواما، علم کے ذریعے سے اللہ قوموں کو بلند کرتا ہے، اللہ قوموں کے رتبے بڑھا دیتا ہے۔ فیجعلہم فی الخیر قادۃ، اور اللہ سبحانہ وتعالی علم کے ذریعے سے ان قوموں کو نیکی میں قیادت عطا کرتا ہے جو قومیں علم حاصل کرنے والی ہوتی ہیں، جو علم پرست ہوتی ہیں۔ تُکْتَسَبُ آثارُہم، ان کے آثار حاصل کیے جاتے ہیں۔ وَيُقْتَدَى بِفَعَالِهِمْ، اور ان کی باتوں پر عمل کیا جاتا ہے۔
ہاں اہل علم لوگوں کی باتوں پر عمل کیا جاتا ہے۔ وَيُنْتَهَا إِلَىٰ آرَائِهِمْ، کہا کہ اہل علم لوگوں کی رائے ہی حرف آخر ہوا کرتی ہے۔ ترغب الملائکۃ فی خلتہم، فرمایا کہ ملائکہ ان کی دوستی میں رغبت رکھتے ہیں، یعنی ملائکہ یہ رغبت رکھتے ہیں، ملائکہ یہ چاہتے ہیں کہ اہل علم لوگوں کے ساتھ ہماری دوستی ہو جائے۔ وَبِأَجْنِحَتِهَا تَمْسَحُهُمْ، اور ملائکہ اپنے پروں کے ساتھ انہیں مس کرتے ہیں، یعنی اپنے ملائکہ اپنے پروں کو ان کے ساتھ اہل علم لوگوں کو مس کرنا فخر سمجھتے ہیں۔ وَفِي صَلَوَاتِهَا تُبَارِكُ عَلَيْهِمْ، اور ملائکہ اپنی نمازوں میں ان کے لیے برکت و رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ فرمایا یستغفر لہم کل رطب و یابس، کہا کہ ہر خشک اور تر اہل علم لوگوں کے لیے طلب مغفرت کرتی ہے۔ حیتان البحر و حوامہ، کہا کہ سمندروں میں رہنے والی مچھلیاں اہل علم لوگوں کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ وَحَوَّامُهُ، اور خشکی پہ رہنے والے کیڑے مکوڑے جو ہیں وہ استغفار کرتے ہیں۔ وَالسِّبَاعُ الْبَرِّ وَأَنْعَامُهُ، کہا خشکی پہ رہنے والے درندے جو ہیں وہ طالب علم کے لیے، وہ اہل علم لوگوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ وَأَنْعَامُهُ، اور وہ جانور کے جنہیں لوگ پالتے ہیں، پالنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ جانور استغفار اہل علم لوگوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ امام معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں ان العلم حیات القلوب من الجہل، فرمایا کہ علم جو ہے یہ جہل کی نسبت دلوں کو زندگی عطا کرنے والی ہے۔ جہل دلوں کو زندگی عطا نہیں کرتا بلکہ علم دلوں کو زندگی عطا کرتا ہے۔ وَضِيَاءُ الْأَبْصَارِ مِنَ الظُّلْمَةِ، کہا کہ علم کے ذریعے سے کیا ہے دل روشن ہوتے ہیں اندھیرے کی نسبت۔ اندھیرے سے کبھی دل روشن نہیں ہوتے، یعنی اندھیرے سے روشنی کی طرف دلوں کو لانے والی چیز کون سی ہے؟ وہ علم ہے۔ وَقُوَّةُ الْأَبْدَانِ مِنَ الضَّعْفِ، یہاں پر جو کہا نا وَضِيَاءُ الْأَبْصَارِ مِنَ الظُّلْمَةِ، اور ظلمت سے ابصار روشن ہوتے ہیں علم کے ذریعے سے، یعنی علم ہی وہ ہے کہ جو اندھیرے سے انسان کو روشنی کی طرف لے کر آتا ہے۔ وَقُوَّةُ الْأَبْدَانِ مِنَ الضَّعْفِ، کہا کہ بدنوں کو قوت ملتی ہے، کمزوری سے بدن قوت کی طرف آتے ہیں، کس کے ذریعے سے؟ علم کے ذریعے سے۔ یبلغ بالعبد منازل الاخیار، کہا علم ہے یبلغ العبد، اصل عبارہ یوں ہوگی یبلغ العبد منازل الاخیار، اگر بالعبد کہیں تو پھر ہوگا کہ یبلغ بالعبد منازل الاخیار، علم جو ہے وہ بندے کو خیر کی منازل تک پہنچانے والا ہے، یعنی آخرت کی منازل تک پہنچانے والا ہے۔ وَمَجَالِسَ الْأَبْرَارِ، یہی علم ہے کہ جو نیکوں کی محفلوں میں انسان کو جا کر بٹھاتا ہے۔ وَالدَّرَجَاتِ الْأُولَىٰ فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، کہا کہ آخرت میں بھی بلند درجات حاصل ہوتے ہیں اور دنیا میں بھی بلند درجات حاصل ہوتے ہیں علم کے ذریعے سے۔ الذکر فیہ یعدل بالصیام، کہا علم کا تذکرہ کرنا یہ کس کے برابر ہے؟
روزے کے برابر ہے۔ ایک شخص روزہ نہیں رکھتا مگر علم کا تذکرہ کرتا ہے، بحث و مباحثہ کرتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، فرمایا کہ وہ اس شخص کی مانند ہے کہ جو روزے کے ساتھ ہو، روزے کے ساتھ ہو۔ وَمَدَارَسَتُهُ بِالْقِيَامِ، کہا درس و تدریس کرنا، علم کو پڑھنا، علم کو پڑھانا، یہ کس کی مانند ہے؟ قیام کی مانند ہے۔ یہ اس شخص کی مانند ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں محراب مسجد میں کھڑا ہوا ہو۔ وَبِهِ يُطَاعُ الرَّبُّ وَيُعْبَدُ، کہا علم کے ذریعے سے اللہ کی اطاعت کی جاتی ہے، علم کے ذریعے سے ہی رب کی عبادت کی جاتی ہے۔ وَبِهِ تُوصَلُ الْأَرْحَامُ، علم کے ذریعے سے ہی صلہ رحمی ہوتی ہے۔ وَيُعْرَفُ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ، علم کے ذریعے سے ہی اللہ کے حلال اور حرام کو پہچانا جاتا ہے۔ وَالْعِلْمُ إِمَامُ الْعَمَلِ، کہا علم جو ہے وہ عمل کا امام ہے، علم عمل کا رہنما ہے، اس لیے کہ علم ہی رہنمائی کرنے والا ہے کہ عمل کیسے انجام دینا ہے۔ وَالْعَمَلُ تَابِعُهُ، اور عمل جو ہے وہ علم کا تابع ہے، علم امام ہے، عمل معموم ہے۔ جس طرح علم کہتا جائے گا اسی کے مطابق ہی علم ہوگا۔ لہذا اگر کوئی شخص عمل کرے علم کے مطابق نہیں کرتا تو فرماتے ہیں وہ گمراہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص عمل کرتا ہے علم کے بعد تو کہتے ہیں وہی عمل اس کو آخرت تک پہنچانے والا ہے۔ یلہمہ اللہ السعداء، اللہ یلہمہ اللہ السعداء، کہا اللہ یہ علم کہ جس کی اتنی فضیلتیں ہیں، امام معصوم فرماتے ہیں یہ اللہ جو ہے اس علم کو نیکوکاروں میں ودیت فرماتا ہے۔ وَيُحَرِّمُهُ الْأَشْقِيَاءَ، اور اس علم کے ذریعے سے جو اشقیاء ہیں، جو شقی ہیں، جو بدبخت ہیں، انہیں محروم کر دیتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم نیکوکار بنیں تاکہ علم جیسی نعمت اللہ ہمیں عطا فرمائے، اور ہم ایسے کام کرنے سے بچیں کہ جو انسان کو شقاوت اور بدبختی کی طرف لے کر جاتے ہیں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا ہمیں علم جیسی نعمت سے محروم کر دے۔ فَطُوبَى لِمَنْ لَمْ يُحَرِّمْهُ اللَّهُ مِنْ حَظِّهِ، پس خوش بختی ہے، طوبیٰ ہے، خوش بختی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کو اللہ نے علم کے حصے سے محروم نہیں کیا۔ یعنی خوش بخت ہیں وہ لوگ کہ جنہیں اللہ نے علم عطا کیا ہے۔ یہاں تک روایت جناب امام رضا علیہ السلام سے مکمل ہوئی کہ جو علم کی فضیلت میں تھی۔ دوسری روایت جناب امیر المؤمنین علیہ السلام سے ہے، جس میں مولا فرماتے ہیں وَعَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب علیہ السلام، روایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے ہے علم کے بارے میں، انہو قال، امام علیہ السلام نے فرمایا ایھا الناس اعلموا ان کمال الدین طلب العلم والعمل بہ، جان لو اے لوگو، جان لو کہ بے شک دین کا کمال، دین آپ کا کب مکمل ہوگا، کب آپ صحیح طور پر دیندار بنیں گے؟ امام معصوم فرماتے ہیں طلب العلم، دین کا کمال ہے علم کے طلب کرنے میں، والعمل بہ، اور علم کے مطابق عمل کرنے میں، دین کا کمال ہے۔ الا وان طلب العلم اوجب علیکم من طلب المال، کہا آگاہ ہو جاؤ بے شک علم کا طلب کرنا مال کے طلب کرنے سے تم پر فرض کیا گیا ہے۔ یعنی مال بھی طلب کرنا ہے اور علم بھی طلب کرنا ہے۔ مال اتنا طلب کرنا ہے کہ جس سے اپنا اور اپنے اہل و عیال کا پیٹ پال سکے، فرمایا کہ یہ بھی طلب کرنا فرض ہے، لیکن علم جو ہے وہ مال کے طلب کرنے سے زیادہ فرض ہے۔ ان المال مقسوم مضمون لکم، فرمایا مال تو مقسوم ہے،
وہ تو تقسیم شدہ ہے، لیلۃ القدر کی راتوں میں اس کی تقسیم بندی ہو جاتی ہے، مضمون لکم، اور اس کی تمہیں ضمانت دے دی گئی ہے کہ اتنا مال تجھے مل جائے گا، قد قسمہ عادل بینکم، تمہارے درمیان اس مال کو اللہ جیسے عادل نے تقسیم کیا ہے، وقد ضامنہ، اور وہی اللہ اس مال کا ضامن ہے کہ جتنا حصہ تمہارا بنتا ہے وہ تجھے ضرور ملے گا، تمہیں ضرور ملے گا، وَسَيَفِي لَكُمْ، وہ مال جو اللہ نے تمہارے حصے میں رکھا ہے اللہ اس کو وفا کرے گا، وہ تمہیں ضرور عطا کرے گا، لیکن علم، فرمایا وَالْعِلْمُ مَخْزُونٌ عِنْدَ أَهْلِهِ، علم تو پڑا ہوا ہے، چھپا پڑا ہے اہل علم کے ہاں، مال تمہیں اس کی تقسیم بندی ہو چکی ہے، وہ تمہیں ملتا رہے گا، لیکن علم اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک اس میں کوشش نہیں کریں گے۔ کہاں سے علم لینا ہے؟ کہا اہل علم کے پاس پڑا ہوا ہے مال، ہاں علم، والعلم مخزون عند اہل، اور علم چھپا ہوا ہے اہل علم لوگوں کے پاس، وقد امرتم بطلبہ من اہل، کہا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ تم اس علم کو اہل علم لوگوں سے طلب کرو، فاطلبوہ، مولا فرماتے پس علم کو اہل علم لوگوں سے طلب کرو گے، درس پڑھو گے، مطالعہ کرو گے، مباحثہ کرو گے، تب جا کر یہ علم تمہیں حاصل ہوگا۔ وعنہ، اور مولا امیر المومنین سے روایت فرماتے ہیں، اب علم کی فضیلت بیان کرنے کے بعد جو شخصیت علم کے ساتھ متصف ہوتی ہے جسے عالم کہتے ہیں اس کا فضل بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں العالم افضل من الصائم القائم المجاہد، سبحان اللہ، کہا علم حاصل کرنے سے جب کوئی عالم بن جاتا ہے، علم دین کی صفت سے متصف ہو جاتا ہے تو وہ افضل ہے۔ کیا درجہ ہے عالم کا؟ درجہ سمجھے عالم کا کہ جسے آج علماء کے خلاف کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، علماء کا درجہ سمجھیں، علماء دین کی قدر کیا ہے۔ امام المتقین کی نظر میں فرماتے افضل من الصائم، عالم دین روزہ دار سے افضل ہے، القائم، رات کی تاریکی میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے مصلی پر کھڑے ہونے والے عبادت گزار سے افضل ہے المجاہد، اور افضل ہے اس مجاہد سے کہ جو اسلام کے دشمنوں کے مقابلے میں صحرا میں جا کر جہاد کرتا ہے۔ وَإِذَا مَاتَ الْعَالِمُ، فرماتے ہیں جب عالم دین مر جاتا ہے، سالم فی الاسلام سلمتن، فرمایا کہ پھر اسلام میں ایسا شگاف پڑ جاتا ہے، لا یسدھا الا خلف منہ، کہ جس کو کوئی شے پر نہیں کر سکتی سوائے اس کے کہ جو اس کے بعد آنے والا ہے، یعنی اسی عالم کی طرح اس کے بعد کوئی عالم آئے گا اور آ کر اس شگاف کو پر کرے گا، ورنہ عالم دین کے چلے جانے سے شگاف پر نہیں ہوتا۔ اور مولا فرماتے ہیں کفا بالعلم شرفاً، کہا علم کی شرافت کے لیے، علم کی بزرگی کے لیے یہی کافی ہے، یہ بات علم کی بزرگی کے لیے کافی ہے، ان یدعیہ من لا یحسنہ، کہ جو علم کو من لا یحسنہ، جو علم کو اچھا نہیں سمجھتا وہ بھی عالم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، سبحان اللہ۔ علم کی بزرگی کے لیے یہی کافی ہے کہ جو علم کو اچھا نہیں جانتا وہ بھی عالم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ وَيَفْرَحُ بِهِ إِذَا نُسِبَ إِلَيْهِ، جب اس کی طرف علم کی نسبت دی جاتی ہے تو وہ بھی خوش ہوتا ہے، جب اسے عالم کہا جاتا ہے، جبکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں عالم نہیں ہوں
وہ بھی خوش ہوتا ہے۔ وَقَفَى بِالْجَهْلِ ذَمًّا، اور کہا جہالت کی مذمت کے لیے، جہل کی مذمت کے لیے یہی کافی ہے، أَن يَبْرَأَ مِنْهُ مَنْ هُوَ فِيهِ، کہا کہ جو جاہل ہے وہ بھی جہالت کی مذمت کرتا ہے، یہی جہل کی مذمت کے لیے کافی ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں انہو قال لکمیل ابن زیاد، کہ مولا امیر المومنین نے کمیل ابن زیاد سے فرمایا، یا کمیل، اے کمیل یاد رکھو، العلم خیر من المال، علم مال سے بہتر ہے، العلم یحرسک وانت تحرس المال، کیسے علم مال سے بہتر ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ علم تیری حفاظت کرتا ہے، وانت تحرس المال، اور تجھے مال کی حفاظت کرنا پڑتی ہے، والعلم حاکم والمال محکوم علیہ، علم حاکم ہے اور مال جو ہے محکوم علیہ ہے۔ فرمایا والمال تنقصہ النفقۃ، مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، والعلم یزکو علی الانفاق، فرمایا علم جو ہے وہ خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ وعنہ ایضاً، اور اسی طرح مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں العلم افضل من المال بسبع، یاد رکھو کہ علم مال سے 7 حوالے سے افضل ہے۔ نمبر 1 الاول، پہلا کیا ہے؟ انہو میراث الانبیاء، علم انبیاء کی میراث ہے، والمال میراث الفرائن، اور مال جو ہے جابر، ظالم اور فرعون لوگوں کی میراث ہے۔ فرمایا الثانی العلم لا ينقص بالنفقۃ والمال ينقص بها، یاد رکھو علم اور مال میں فرق یہ ہے، علم خرچ کرنے سے نہیں کم ہوتا جبکہ مال خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے۔ تیسری فضیلت کیا ہے علم کو مال سے؟ فرمایا یحتاج المال الی المحافظ والعلم یحفظ صاحبہ، کہا کہ مال جو ہے وہ محافظ کا محتاج ہے، باڈی گارڈ ہونا چاہیے، کنسٹیبل ہونا چاہیے کہ جو اس کی حفاظت کرے، مگر علم جو ہے وہ صاحب علم کی خود حفاظت فرماتا ہے۔ چوتھا یہ ہے، فرمایا العلم یدخل فی الکفن، کہا علم جس میں علم آ گیا ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ اس سے علم نکل جائے گا، نہیں، علم پھر کفن تک جاتا ہے، العلم یدخل فی الکفن، علم کفن تک جائے گا، ویبقی المال میراثا، اور مال جو ہے وہ مال والے کو میراث کے طور پر چھوڑ دے گا، یعنی جیسے ہی مالدار شخص مرتا ہے تو کبھی بھی کفن میں مال لے کر نہیں جاتا، بلکہ وہ مال دوسروں کی میراث بن جاتا ہے۔ المال، پانچواں کیا ہے؟ فرماتے ہیں المال یحصل للمؤمن والکافر، مال ایسی شے مومن کو بھی مل جاتا ہے، کافر کو بھی مل جاتا ہے، والعلم لا یحصل الا للمؤمن خاصتا، اور علم فقط اور فقط مومن کو ہی حاصل ہونے والا ہے۔ اس لیے نہج البلاغہ میں امام معصوم فرماتے ہیں، خود مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت علم یہ مومن کی گمشدہ میراث ہے۔ فرمایا کہ یہ منافق کے دل میں جو ہے وہ پھرتی رہتی ہے، ٹھہرتی نہیں ہے، یہاں تک کہ وہاں سے نکل کر مومن کے دل میں داخل ہو جاتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جب آپ منافق میں علم اور حکمت پائیں تو اس سے لے لیں، اس لیے کہ یہ مومن کی میراث ہے، منافق اور کافر کی میراث نہیں ہے۔ سادس کیا ہے؟ چھٹا کیا ہے؟ فرمایا جمیع الناس یحتاجون الی العالم فی امر دینہم، فرمایا کہ تمام لوگ، وہ چاہے جتنی بڑی بڑی پوسٹوں پر بھی ہوں، کوئی انجینئر ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی وزیر اعظم ہو، کوئی صدر ہو، جتنی بڑی بڑی پوسٹوں پر جتنے بھی مالدار لوگ ہو جائیں، تمام کے تمام اپنے دین کے معاملات میں عالم کی طرف محتاج ہوتے ہیں، ولا یحتاجون الی صاحب المال، اور صاحب المال کی طرف محتاج
نہیں ہوتے جب کسی کا کفن کرنا ہوتا ہے، دفن کرنا ہوتا ہے، جنازہ پڑھنا ہوتا ہے، نماز پڑھانی ہوتی ہے، عالم دین کی طرف چل کر آتے ہیں، اپنے حلال اور حرام میں عالم دین کی طرف رجوع کرتے ہیں، صاحب مال کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ ساتواں کیا ہے؟ فرمایا العلم یکبر الرجل علی المرور علی الصراط، کہتے ہیں کہ علم جو ہے یہ انسان کو مضبوط کرتا ہے کہ اس نے صراط مستقیم پر سے کیسے گزرنا ہے، والمال یمنعہ، جبکہ مال جو ہے وہ صراط مستقیم پر گزرنے سے منع کر دیتا ہے۔ وعنہ علیہ السلام، اور مولا علی علیہ السلام سے روایت ہے، فرمایا قیمت کل امرئ ما یعلمہ، فرمایا ہر مرد کی قیمت وہی ہے کہ جو وہ جانتا ہے۔ وفی لفظ آخر، دوسرے لفظ کے ساتھ یہ روایت ہے کہ امام نے فرمایا کہ قیمت کل امرئ ما یحسنہ، کہ ہر شخص کی قیمت اس کا ہنر ہے، وہ چیز ہے جو اسے اچھا بناتی ہے۔ کہا علم سے بڑھ کر کوئی چیز بھی انسان کو اچھا بنانے والی نہیں ہے۔ بقیہ مطلب کو انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کیا جائے گا۔ والحمدللہ رب العالمین۔